لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام حسن علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح معاویہ شام سے کوفہ آیا اور کس طرح اس نے اہل کوفہ سے خطاب کیا. اس موقع پر اہل کوفہ کو بخوبی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہیں وہ وقت بھی یاد آنے لگا کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام پہلی بار کوفہ آئے تھے. انہیں وہ تمام باتیں یاد آ گئیں کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام شہر کوفہ کے دروازے کے باہر ہی اپنی سواری سے اتر گئے اور آپ کے پاس نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ کوئی آلات حرب تھے، اور آپ نے سوار ہو کر بھی شہر میں داخل ہونا گوارا نہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ گھوڑ سواروں کو دیکھ کر شہر والے خوفزدہ ہو جائیں. آپ نے تو اس تواضع اور انکساری کے ساتھ اس شہر میں داخلہ لیا اور داخل ہوئے، اور شہر میں آنے کے بعد بھی آپ نے جب اہل کوفہ سے خطاب کیا تو وہ خطاب بالکل ایسا تھا کہ جیسے ایک شفیق اور مہربان باپ اپنی بیٹوں سے اور اپنے بچوں سے کرتا ہے. اور اہل کوفہ کو وہ تمام حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی جانشین امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے ایام یاد آنے لگے کہ جن میں عدل و انصاف اور حسن خلق اور حسن سیرت کی طرز پر حکومت کی گئی تھی اور نرمی کا برتاؤ کیا گیا تھا اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا گیا تھا. اس کے برعکس معاویہ بالکل بادشاہوں اور شہنشاہوں کے طور اور طریقے سے شہر میں داخل ہوا اور اس نے جس انداز سے خطاب کیا اس میں آمریت و بربریت کی جھلک تھی اور اپنی سنگدلی کا اظہار تھا اور اپنی قساوت قلبی کا اعلان تھا. لہذا اس موقع پر تمام اہل کوفہ کو اور خصوصاً محبان اور شیعان امیر المومنین علیہ السلام کو بخوبی احساس ہو گیا اور انہیں وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں. بہرحال اس خطاب کے بعد میں معاویہ اس گھر میں قیام کرتا ہے کہ جو کوفہ میں اس کے خاص الخاص آدمی عامر ابن حریث کا گھر تھا، کہ جس نے پہلے ہی مغیرہ کو یہ گھر سونپ دیا تھا، اور مغیرہ کے جو معاویہ کی طرف سے حاکم کوفہ بن کر آیا تھا اس نے عامر ابن حریث کے گھر کو خرید کر دارالحکومہ میں تبدیل کر دیا تھا اور وہیں وہ رہا کرتا تھا. لہذا اب معاویہ نے بھی وہیں قیام کیا
اور یہاں پر اس نے ایک خصوصی ملاقات اپنے تمام خاص آدمیوں کے ساتھ کی کہ جس میں وہ جس مقصد کے تحت کوفہ آیا تھا اس مقصد کو اس نے اپنے تمام خاص الخاص آدمیوں کو اور مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا اور اس ملاقات میں اس کے متعلق گفتگو کی۔ لہذا اس ملاقات میں مغیرہ، مروان، بصر ابن ارطاد، عمرو ابن حریث، حجار ابن ابجر، شمر ابن ذی الجوشن، اشعث ابن قیس اور عروہ ابن عمیر وغیرہ شامل تھے۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس وقت اس ملاقات میں نے اپنے تمام خاص آدمیوں کو بلایا ہے اور میرے تمام مقربین اور میرے تمام بھروسے اور اعتماد کے لوگوں کو میں نے بلایا ہے، اور تم لوگوں کا شمار انہی میں ہوتا ہے، اور آج تک تم لوگوں کے درجات میں اور میرے تقرب کے فرق میں جو الگ الگ برتاؤ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیے، تو اب تمہارے جو درجات میرے نزدیک تھے آج تک، وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاؤ۔ اب تم تمام افراد، تمام لوگ میرے درمیان مساوی اور یکساں ہیں، اور میرے لیے اب میں جو معاملہ تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس معاملے میں جو میری سب سے زیادہ مدد کرے گا، جو میرے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، وہی میرا سب سے قریب ترین اور مقرب ترین ساتھی ہوگا اور میرا سب سے خاص الخاص آدمی قرار پائے گا۔ لہذا اس تمہید کے بعد میں اس نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں جو کوفہ آیا ہوں اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد ہے کہ میں اپنے بعد میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں اور اپنی حکومت اور اپنی خلافت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس معاملے میں تم میں سے جو میری مدد کرے گا، جو سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، وہی میرے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ترین ساتھی قرار پائے گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یزید کی جانشینی کا معاملہ ہے، تو یزید کی جانشینی کے بارے میں عوام الناس مخالفت کریں گے، اور بڑے بڑے سردار، خصوصاً سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اور خاص طور پر امام حسن علیہ السلام تو ضرور مخالفت کریں گے۔ لہذا ان تمام افراد کا کیا کیا جائے؟ تو معاویہ کہتا ہے کہ دیکھو، ان میں سے جو لوگ مخالفت کریں گے تو سب سے پہلے تو تم یہ کوشش کرنا کہ انہیں مال و دولت دے کر، عہدہ و منصب دے کر اپنے ساتھ ملا لینا، اور اگر اس پر بھی یہ نہ راضی ہوں تو انہیں خفیہ طریقے سے، رازدارانہ اور پوشیدہ طریقے سے اپنے راستے سے ہٹا دینا، انہیں قتل کر دینا، لیکن علل اعلان نہیں کرنا، اور اس طرح قتل نہیں کرنا کہ ہم پر الزام آئے اور ہمارے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہوں، تاکہ عوام الناس ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، ہم سے نفرت نہ کرنے لگیں اور ہم سے بغاوت نہ کریں۔ اور وہ خاص طور پر مروان سے کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے دوسروں کے بارے میں تو اتنی فکر نہیں ہے، اور مجھے زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے اور احتمال ہے کہ یہ لوگ مال و دولت اور عہدہ و منصب لے کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، لیکن صرف امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے اور مخالفت ضرور کریں گے۔ لہذا اب چونکہ وہ مدینہ میں مقیم ہیں اور تم وہاں کے گورنر اور حاکم ہو، لہذا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ مروان سے کہتا ہے کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم کس طریقے سے خفیہ اور رازدارانہ اور پوشیدہ طریقے سے انہیں اپنے راستے سے ہٹاؤ۔ اب یہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کوفہ میں وہ گھر
کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام بھی بعد میں انہوں نے یہیں پہ قیام کیا تھا، وہ گھر کون سا ہے اور اس گھر میں اب کون کون رہتا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اب اس گھر میں حارث، حرب اور قیس وغیرہ ہیں کہ جو ابھی تک اس میں قیام فرما ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس گھر پر حملہ کیا جائے اور وہاں پر جتنے لوگ ہیں انہیں قید کر کے میرے پاس لایا جائے۔ لہذا اس کے حکم کے مطابق رات کے اندھیرے میں بصر بن ارطاد اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر، کچھ سپاہیوں کو لے کر امام حسن علیہ السلام کے گھر پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں اور دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پر حارث، حرب اور قیس ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، جنگ کی جائے یا فرار اختیار کیا جائے۔ تو حارث کہتا ہے کہ ہم پہلے فرار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم 3 ہیں اور یہ تمام سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت ہمارے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، ان سے جنگ ذرا مشکل ہے، لہذا ہم پہلے فرار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر مجبوراً ہمیں جنگ کرنا ہی پڑے گی۔ اب یہ لوگ کہ جب گھر سے فرار ہوتے رہتے ہیں تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو سپاہی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر آ چکے ہیں اور عنقریب بھی ہمارے قریب پہنچ جائیں گے اور ہم سارے پکڑے جائیں گے۔ تو حارث ان سے کہتا ہے، حرب اور قیس سے، کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم لوگ دونوں فرار کر جاؤ اور میں یہیں رکتا ہوں اور ان سپاہیوں سے جنگ کرتا ہوں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہیں موقع مل جائے کہ تم یہاں سے نکل سکو۔ تو حرب کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والا، کیونکہ آپ کے بیٹوں نے مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اور آپ کو میرے سپرد کیا ہے، تو لہٰذا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر حارث کہتا ہے کہ قیس ابن سعد سے کہ کم سے کم تم چلے جاؤ، کیونکہ تم امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ہو، تمہارا اس طرح یہاں پر پکڑا جانا مناسب نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم میں سے کسی ایک کا جانا، فرار کرنا اور امام حسن علیہ السلام تک پہنچ کر یہ تمام واقعات اور حالات کی خبر دینا بھی ضروری ہے، لہذا بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اور ان لوگوں کے شدید اصرار پر قیس ابن سعد آخر راضی ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام امام تک پہنچا دینا اور یہ تمام واقعات اور یہ تمام باتیں انہیں بتا دینا۔ اب یہ قیس تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور حارث اور حرب جنگ کرتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران میں حرب جو ہے بصر ابن ارطاد کے سینے پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے خنجر سے، کہ جس کی وجہ سے وہ انتہائی زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اسے سنبھالنے اور اسے اٹھا کر لے جانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں حارث کو لوگ قید کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن حرب جو ہے وہ ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو مار کر اس کا لباس پہن کر، سپاہیوں کے لباس کو پہن کر ان کا بھیس بدل لیتا ہے اور بالکل سپاہیوں کے لباس پہن کر وہ ان سپاہیوں کی طرح دکھنے لگتا ہے اور ان سپاہیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اور یہ حارث کو قید کر کے یہ تمام لوگ معاویہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ معاویہ حارث ابن ہارون کے قتل کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ شہر کے مرکز میں علی الاعلان تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس موقع پر حرب کے جو سپاہیوں کے بھیس میں ان میں شامل ہو چکا تھا وہ حارث کے بالکل قریب کھڑا رہتا ہے، مگر چونکہ وہ شامی سپاہیوں کے لباس میں رہتا ہے اس لیے کوئی اسے پہچان نہیں پاتا، اور لیکن حارث
جب اسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، تو اسے وہ پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں ابھی تک یہیں ہو، اور بہتر ہے کہ تم ان کے چنگل سے نکل کر امام حسن علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور انہیں یہ تمام باتیں بتا دو اور اپنی جان بچاؤ۔ اب میرا تو قتل کا حکم دے دیا جا چکا ہے، اب میرا بچنا تو محال ہے، لہذا میرے قتل ہوتے ہی تم یہاں سے نکل جانا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس چلے جانا اور انہیں میرا سلام پہنچا دینا، اور انہیں کہہ دینا کہ میں نے آخری لمحے تک آپ کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی نہیں کی، آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت پر میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ بہرحال حارث کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دوران میں ایک سپاہی مغیرہ کو یہ خبر دیتا ہے اور مغیرہ معاویہ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کل رات میں ایک ہمیں لاش ملی کہ جسے ہم پہچان نہیں سکے، ہم سمجھے کہ یہ وہی حارث اور قیس کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ہے، مگر صبح میں جب اسے، چونکہ وہ خون آلود تھی، رات کا اندھیرا تھا، اس کے چہرے پر خون تھا، تو ہم پہچان نہیں سکے اس لاش کو، لیکن صبح میں وہ لاش پہچان لی گئی۔ جب اسے غسل و کفن دے کر دفن کرنے کا موقع آیا تو وہ لاش پہچان لی گئی، اور ہمارے سپاہیوں کے سردار نے اسے پہچان کر بتا دیا کہ یہ تو ہمارے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی لاش ہے، اور اس کے جسم سے کپڑے بھی غائب ہیں، لہذا اس بات کا احتمال ہے کہ یہ حارث اور قیس کے ساتھی نے، وہ زندہ ہے اور اس نے یہ سپاہیوں کا لباس پہن کر اب ہمارے سپاہیوں کے درمیان میں وہ شامل ہو چکا ہے اور یہیں کہیں ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ تو یہ خبر جب معاویہ کو ملتی ہے تو معاویہ کافی خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر وہ جو حارث کے قتل کے بعد میں ایک خطاب کرنا چاہتا تھا لوگوں سے، اسے ملتوی کر کے وہ فوراً دارالحکومہ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر بصر ابن ارطاد کے جسے کاری ضرب لگی تھی، سینے پر خنجر کا وار لگا تھا اور اس کا علاج جاری تھا، اس سے، طبیب سے وہ پوچھتا ہے کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، کیا یہ سفر کے قابل ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، ابھی تو اس کا زخم بھرنے لگا ہے اور کچھ دن لگیں گے اسے صحت یاب ہوتے ہوتے۔ تو بہرحال وہ حکم دیتا ہے کہ اب میں یہاں سے کوفہ میں اب میں کسی بھی حال میں نہیں رکوں گا، کیونکہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، اور اب میں یہاں سے بصرہ روانہ ہو رہا ہوں، اور وہ حکم دیتا ہے کہ بصر بن ارطاد جیسی صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے، وہ اس کے پاس آ کر مل جائے، اور یہ کہہ کر وہ بصرہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب حارث کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی کوفہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور راستے میں اس کی ملاقات قیس ابن سعد سے ہوتی ہے کہ جو پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا مدینہ کی طرف، اور راستے میں ایک غار میں اس نے پناہ لی تھی، کچھ دیر کے لیے وہ رکا تھا، اور وہ ایک عام انداز میں سفر کر رہا تھا، لہذا اس بنیاد پر وہ دوران سفر تھا، اور ہر جو کہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہو رہا تھا، لہذا اس وجہ سے یہ دونوں کی ملاقات راستے میں ہو جاتی ہے، اور ہر وہ اسے قیس کو تمام حارث کے بارے میں بتاتا ہے، تو قیس کافی غمزدہ ہو کر لوگوں کے درمیان میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اب ہمیں جلد سے جلد مدینہ چلے جانا چاہیے، اور امام حسن علیہ السلام کو یہ تمام باتیں بتا کر، خصوصاً حارث کے قتل کی اطلاع دے کر، ہمیں ان سے اجازت لینی چاہیے کہ وہ ہمیں معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے قصاص اور انتقام لینے کی اجازت دیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں کر کے وہ یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس امید پر کہ شاید اب حارث کے قتل کے بعد میں اس کے قصاص اور انتقام کے نام پر دوبارہ شاید امام علیہ السلام جنگ کی اجازت دے دیں۔ یہاں پر کوفہ میں جو معاویہ نے خطاب کیا اور جو لوگوں کی سرزنش کی، تو اس کی بنیاد پر خوارج کا جو گروہ ہے، خوارج کے جو عوام الناس تھے، جو عام افراد تھے، وہ تمام لوگ معاویہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے سرداروں شبر ابن ذوالجوشن، اشعث ابن قیس اور عروہ ابن عمیر کے گھر پر ملاقات کے لیے آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور یہ تم نے کس آدمی کی حمایت کی، اور کس کی بیعت کر رہے ہو، اور کس کا ساتھ دینا چاہ رہے ہو جو ایسا ہے؟ ہم تو پہلے ہی سے اس کے مخالف تھے، مگر تمہارے کہنے پر ہم نے اس کی حمایت کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جو ہم نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی حمایت ہم نے کی۔ اب ہم اس کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، اب ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے، اور عنقریب ایک منظم بغاوت کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں ان لوگوں کو کافی سمجھاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارا تمہارے پر اعتماد نہیں رہا، اور ہم جو تمہیں اپنے سردار کی حیثیت سے عزت دیا کرتے تھے، اب تم ہمارے سرداروں میں سے نہیں ہو، ہم اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کو سردار منتخب کریں گے، مقرر کریں گے، اور معاویہ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اور یہ کہہ کر یہ لوگ تمام یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شمر ابن ذوالجوشن، اشعث ابن قیس اور عروہ ابن عمیر یہ مغیرہ کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو مغیرہ، ایک تو وہ حارث اور قیس کے ساتھی کی وجہ سے کہ جو ہمارے سپاہیوں کے بھیس میں ہمارے درمیان میں شامل ہو گیا ہے، اس وجہ سے معاویہ پہلے ہی سے تم سے ناراض ہے اور تمہارے شہر کو چھوڑ کر بصرہ چلا گیا ہے، اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں معزول کر دے کیونکہ تمہاری نااہلی ثابت ہو گئی، اور اب یہ ایک نیا فتنہ اور فساد تمہارے شہر میں ہونے والا ہے کہ یہ تمام خوارج مل کر بغاوت کرنے والے ہیں، اور یہ بغاوت اگر ہو گئی تو تمہاری نااہلی مکمل طور پر ثابت ہو جائے گی، اور ضرور معاویہ تمہیں معزول کر دے گا۔ لہذا اگر تم اپنی حاکمیت اور گورنری کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں بھاری انعام و اکرام دیا جائے، اور ہمیں تم اپنے قریبی ساتھیوں اور وزیروں اور مشاوروں میں شامل کر لو، اور حکومت کے تمام معاملات ہمارے مشورے کے بغیر تم نہ طے کرو گے ایسا وعدہ کر لو، اور ہمیں اپنے خاص مشیر اور خاص وزیر کی طرح قبول کر لو۔ تو مغیرہ کافی سوچ بچار کے بعد مجبوری میں حامی بھر لیتا ہے، کیونکہ اب اس کی حکومت کے پائے اسے متزلزل نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اب اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ہم تمہیں تمام خوارج کے نام اور پتے دیتے ہیں کہ جو منظم سازش میں مصروف ہیں، اور ایک بغاوت عنقریب یا ہو سکتا ہے کہ کل صبح ہی اس بغاوت کا آغاز ہو جائے۔ لہذا آج رات میں ہی تم ان تمام خوارج میں سے یہ جو بڑے بڑے افراد ہیں کہ جو پیش ہیں، کہ جو اب ان کے سرداروں میں جن کا شمار ہونے لگا ہے، ان کو اور تمام لوگوں کو یہ جو ہیں ان کو گرفتار کرو، قید کرو، قتل کرو، اور اس بغاوت کو راتوں رات مٹا دو اور ختم کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا یہ لوگ ان تمام خوارج کے نام اور پتے مغیرہ کو دیتے ہیں، اور مغیرہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ راتوں رات انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے گھروں کو جلایا جائے، انہیں قتل کیا جائے، اور اس طریقے سے شمر، اشعث اور عروہ کی خیانت کی وجہ سے اور یہ تمام لوگوں کی اطلاع اور ان کے نام اور پتے دینے کی وجہ سے یہ تمام خوارج کی وہ منظم سازش اور بغاوت کہ جو مغیرہ اور معاویہ کے خلاف وہ کرنے والے تھے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر مغیرہ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام بڑھ جاتا ہے اور اسے کافی انہیں انعام و اکرام دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ مروان کے جو اس موقع پر کوفہ ہی میں موجود تھا کہ جسے معاویہ نے بلایا تھا مدینے سے تاکہ یہ اہم جانشینی یزید کے معاملے کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ لوگ مروان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، امام حسن علیہ السلام نے کے قتل کی ذمہ داری، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری تم کو دی ہے کیونکہ تم مدینے کے گورنر و حاکم اور امام مدینے میں مقیم، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم علل اعلان ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگو گے تاکہ تم پر اور معاویہ پر کوئی الزام نہ آئے، تاکہ لوگ ہمارے مخالف نہ ہوں، لہذا خفیہ اور رازدارانہ اور پوشیدہ طریقے سے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے قریب ترین جو لوگ رہتے ہیں، ان کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور اس کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ کام تم نہیں کر سکتے، ہاں لیکن اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس کام میں، کیونکہ ہم تینوں میں سے اشد جو ہے وہ، اس کی بیٹی جودہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہے، ان کے گھر میں ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہے، اور اشد کے ذریعے ہم جودہ کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور جودہ کے ذریعے خفیہ اور رازدارانہ طریقے سے ہم امام حسن علیہ السلام کو قتل کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ پروپوزل دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس کے بدلے میں کافی بھاری رقم اور انعام و اکرام کی ضرورت ہے، اور اگر تم ہمیں 1 کروڑ درہم دینے کا وعدہ کرو کہ جس میں سے آدھا کروڑ کام سے پہلے اور آدھا کروڑ کام کے بعد، تو ہم تمہاری اس مشکل کو آسان کر دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اب یہ جو پروپوزل یہ لوگ دیتے ہیں تو مروان کافی غور کرنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کی مدد کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا وہ حامی بھر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں فی الحال مدینہ جا رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد تم بھی مدینہ آ جانا، تو تمہارا جو آدھا کروڑ کام سے پہلے کا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور کام ختم کرنے کے بعد میں باقی آدھا کروڑ درہم بھی تمہیں دے دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ لوگ مروان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے قتل کی سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر آ کر ہماری آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔